نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قبروں سے اٹھیں گے جب اور حشر برپا ہوگا، آنکھوں سے وہ دیکھیں گے جو کانوں نے سنا ہوگا، آسماں کے ہو جائیں گے ٹکڑے اور زمین پہ زلزلہ ہوگا، نہ بیوی ہوگی شوہر کی نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ باپ ہوگا بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب رشتے کٹ جائیں گے اور بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ پہ، ہر زمانہ میں، ہر لحاظ سے بہترین، افضل اور اعلیٰ بنایا اور آپ کو سب سے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم کی میں نے سورۃ الضحیٰ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت والی زندگی، بعد میں آنے والی زندگی آپ کے لیے اس دنیا والی پہلی زندگی سے بھی کہیں زیادہ بہترین ہوگی، اور آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انا اول من ينشق عنہ الارض، فرما کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے قبر سے اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو اس وقت محشر کے میدان میں حالات کیسے ہوں گے؟ بڑا خوفناک، دل خراش، اندوہناک منظر، جسے قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے جگہ جگہ پہ جا بجا مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر، محشر کا میدان اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے۔ ظاہر ہے جب ترجمہ پڑھیں گے
تو پھر بات سامنے آئے گی، سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا یہ سورۃ الانفطار، سورہ التکویر، سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے اور ان کا ترجمہ پڑھے۔ آپ حضرات ان صورتوں کو ذرا سماعت فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریت کی مانند ہو جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں جانور ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پکڑنے والا اپنے پاس رکھنے والا نہیں ہوگا، اور جب تمام جنگلوں کے وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا، اور جب دریاؤں میں سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو الگ اور دوسرے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تجھے کون سے گناہ کی وجہ سے، کون سے جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اس وقت ہر شخص، ہر جان، ہر مرد و عورت، ہر فرد و بشر جان لے گا، اسے معلوم ہو جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں رہ کر اس دن کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ سب کچھ سامنے ہوگا۔ اگلی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، اور دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، اور جب قبروں میں پڑے ہوئے تمام لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، اس دن ہر شخص اس بات کو جان لے گا، دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور اس آخرت کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا تھا۔ اس سے اگلی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت
وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ وہ وقت کیسا وقت ہوگا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی باتیں سننے کے لیے متوجہ ہو جائے گا، اپنے رب کی طرف اپنا کان لگا لے گا، اور اسی طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا، اور زمین بھی اپنے رب کی باتیں سننے کے لیے، ماننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائے گی۔ اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ کیسا زلزلہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن جن کے پیٹوں میں بچے ہیں ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ دنیا میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے ایسے لگے گا کہ جیسے لوگوں نے نشہ پیا ہوا ہے، ہوش و حواس قائم نہیں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا، بلکہ رب کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین کو زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا، یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ جواب ملے گا ٹھہرو ٹھہرو، رکو، ابھی تو اس زمین نے خبریں بیان کی کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خبریں کیسے بیان کرے گی؟ آپ نے فرمایا زمین بتا دے گی اے اللہ تیرے اس فلاں بندے نے فلاں وقت فلاں دن میرے اوپر یہ کام کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس زمین کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ریکارڈ کر رہی ہے، جو کچھ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سب کچھ بیان کر دے گی، بتا دے گی۔ اور جگہ فرمایا یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا۔
ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ وہ وقت کیسا وقت ہوگا جس دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، ہم پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیں گے، اور زمین کو آپ دیکھیں گے کہ بالکل صاف میدان ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیلا کوئی گڑھا نہیں ہوگا، زمین ہموار ہو جائے گی، اور ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور یہ سب لوگ اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے، جس طرح فرمایا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا، اور یہیں پہ بس نہیں، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، لوگوں کو ان کے اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، اور مجرم لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بڑی عجیب کتاب ہے کہ اس نے نہ میری کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی نہ بڑی، بلکہ سب کچھ اس نے اپنے اندر درج کر لیا۔ تو اس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو چار نہیں سینکڑوں جگہ پہ قیامت کا منظر بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی، صلحاء بھی، علماء بھی، شہداء بھی، سب کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم، اور اس عالم میں آپ نے فرمایا سورج بالکل قریب ہوگا، گرمی شدید ہوگی، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے کہیں گے آئیں کسی کو تلاش کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے سفارش کروائیں، اس کی منت سماجت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جلد حساب شروع کر دے، اور ہمارا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے۔ یہ دن جس میں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی پانی ہے، بڑا شدید اور سخت ترین دن، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو کر جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، جا کر کہیں گے اے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دست قدرت سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، آپ کو جنت میں بسایا، آپ کو کئی چیزوں کے نام سکھائے، آج اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیں تو سیدنا آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے اور کہہ دیں گے آج مجھے وہ خطا، وہ غلطی یاد آ رہی ہے، وہ غلطی، وہ خطا کہ میرے رب نے مجھے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، مگر میں جا بیٹھا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کر بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اس خطا، اس غلطی کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ ادھر ایک خطا معاف ہونے کے باوجود اتنا ڈر اور خوف، اور ادھر ہم کہ گناہ کر کر کے تھکتے ہی نہیں، گناہوں کا کوئی شمار ہی نہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ خوف اور یہ ڈر ہے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت کے روز اٹھنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی آخرت کی وہ فکر آ جائے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے دل میں تھی، تو فرمائیں گے میں نہیں جا سکتا، میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی سفارش کر دیں، تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے میں نہیں جا سکتا، اور فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں اپنے سکے بیٹے کے لیے ایک دفعہ سفارش کی تھی، میں نے کہا تھا کہ رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل خانہ میں سے ہے، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے۔ اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے فرما دیا تھا اے نوح علیہ السلام، یہ نوجوان، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں، یہ تیرا اہل نہیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ جواب ملا کہ انہ عمل غیر صالح، ہے تو تیرا بیٹا لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں، اعمال برے ہیں، ایمان نہیں، اعمال صالح نہیں، اس لیے اسے تیرے اہل بیت میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور آئندہ میرے سامنے اس کی بات نہ کرنا، ورنہ نبیوں میں سے تیرا نام نکال کر جاہلین میں شامل کر دوں گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور قیامت کے دن بھی یہ کہتے ہوئے معذرت کر دیں گے۔ فرمایا پھر سب لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی خلیل ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی سفارش کر دیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی چند خطاؤں کو یاد کرتے ہوئے معذرت کر دیں گے۔ پھر آئیں گے سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ پر تورات نازل کی،
آپ سے اللہ ہم کلام ہوئے، آپ کا بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، آپ سفارش کر دیں۔ وہ بھی معذرت کر دیں گے، کیا کہیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی آدمی قتل ہو گیا تھا، حالانکہ ارادہ نہیں تھا، مکہ لگایا، اس کی جان نکل گئی۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی کا اعلان ہو گیا، لیکن پھر بھی رب کے سامنے جانے سے کپ کپا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے تو مسلمان بھی محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ پھر آئیں گے سب لوگ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، آپ کو یہ معجزات عطا کیے، آپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، آپ سفارش کر دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، کیا کہیں گے کہ میری قوم بنی اسرائیل نے، نصارہ نے مجھے اور میری ماں مریم علیہ السلام کو، ہم دونوں کو الہ سمجھ لیا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا، بذام خود لوگوں نے ان کو الہ سمجھا، اللہ کا شریک بنایا۔ تو اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے کہیں اللہ سوال نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں، اور کہیں گے اب ایک ہستی باقی ہے، ایک شخصیت، ان کے پاس جاؤ، امید ہے کہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وہ کون ہستی، وہ کون شخصیت؟ تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، امید ہے کہ وہ تمہاری سفارش کریں۔ سب لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، آپ تو پہلے سے ہی بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ پورے محشر کے میدان میں یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہی ہوگا، باقی سب یہی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ والا کہتا ہے مخلوق اللہ دے ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، پورے جگ دے ترتے ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے، وضحا دیاں چمکا ایک پاسے، چہرے دیاں دمکا ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے،
دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا ایک پاسے چند پھاڑ گرانا ایک پاسے رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی دا تقاضا ایک پاسے سارے جگ دے پاپے ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، لیکن یہ فخر کی کوئی بات نہیں، یہ مجھ پہ میرے اللہ کا انعام ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں لوگوں کے بڑے بڑے جھنڈے، سب کے جھنڈے مختلف، سب کے رنگ الگ الگ، اور ہر ایک یہ کہتا ہے میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پیچھے لگ جاؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ لیکن اس دن کسی کا کوئی جھنڈا کوئی پرچم نظر نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ مجھ پہ میرے رب کا انعام ہے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ وَلَا فَخْرٍ، اس دن تمام لوگ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام تک، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، وہ سب کے سب بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اب اس سے آگے اس سے بڑا کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سمجھ لو، ترجمہ اگر سمجھنا ہے تو سنو، حضرت آدم تو لے کے آج تک بھائی مخلوق جنی بھی رب نے بنائی، پر محمد جہاں چن کسے جنیا نہ مائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کسے ہور تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کسے ہور تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور حشر دی دن جدوں دھپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا اوتھے نظر ہی نہیں آنا، اور دربان جنت دے بوہا نہیں لانا، جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کسے ہور تیرا سہارا نہیں ہونا۔ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، کامیابی مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ جمع ہو کر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ احکم الحاکمین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کا دیدار دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت۔ اس دن دیدار بھی سب سے پہلے اگر ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کا جو ہی دیدار کروں گا اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کہ ایک سجدہ 7 دن کے سجدوں کے برابر، اتنا لمبا سجدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ بھنگڑے ڈالنے سے، قوالی کرنے سے، قوالی سننے سے، ڈھول کے چمٹا بجانے سے، تالیاں بجانے سے، ایسے کاموں سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں تو اپنی عبادت سے، رکوع اور سجدوں سے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا، اور جہاں آپ سجدہ فرمائیں گے نا، فرمایا اسی کا نام ہے مقام محمود۔ کیا نام ہے؟ مقام محمود۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج ڈھل جائے ظہر کی نماز پڑھا کریں، مغرب عشاء کی بھی نماز پڑھا کریں، اور تہجد کی نماز بھی ادا کیا کریں، فجر کی نماز بھی، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھا کریں، تو آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ فائز فرما لے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس وقت سجدے کی حالت میں ہی میرا اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیں گے، اللہ وہ کلمات میرے دل میں القاء فرمائیں گے جو اس وقت اب میں نہیں جانتا، وہ اب مجھے معلوم نہیں، وہ اسی وقت بھی ہی اللہ مجھے سکھائیں گے، اور میں وہ الفاظ، وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کروں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کیا؟ ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے۔ سل تعطا اشفع تشفع، آپ سوال کریں ہم عطا کریں گے، آپ سفارش کریں ہم قبول کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اپنے لیے نہیں، اپنے امت کے لیے۔ کتنے خیر خواہ اور محسن مشفق ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو فکر ہوگی، غم ہوگا تو اپنے امت کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا اور قبولیت کا وعدہ کیا، ہر نبی نے اس دعا کو کر لیا، لیکن اللہ نے مجھے بھی دعا کرنے کا اختیار دیا۔
قبولیت کا وعدہ کیا، میں نے ابھی دنیا میں وہ دعا نہیں کی، میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور قیامت والے دن میں وہ دعا اپنی امت کے حق میں کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری اس دعا کو قبول کیا جائے گا، اور اس دعا کی وجہ سے میرے ہر امتی کو معاف کیا جائے گا، بے شرط کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ مشرک کے علاوہ، شرک کرنے کے والے کے علاوہ ہر امتی کے حق میں فرمایا میری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے شرک کو سمجھو، بدعات کو سمجھو، ان سے بچو اور توحید سنت کی طرف آؤ، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، دعا کریں گے، اللہ فرمائیں گے آپ اپنے امت میں سے توحید پرست لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا لیں۔ یہ بڑا لمبا اور بڑا گرم سخت دن انہوں نے کاٹا ہے، سب کو بڑی پیاس لگی ہے، ذرا انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں خیر کثیر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، قربانی کیا کریں، بے شک جو آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، وہ کامیاب نہیں بلکہ وہ مٹ جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی مسافت ایک مہینے کے سفر کے برابر ہوگی۔ مہینے میں اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر سفر کرے تو کتنا سفر طے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا حوض، اور فرمایا اس میں جنت کی طرف سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے، ایک چاندی کا ہوگا اور ایک سونے کا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ میٹھا ہوگا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جس خوش نصیب نے، خوش قسمت نے ایک دفعہ میرے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر کا جام پی لیا، دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ آئیں گے جو نمازی ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا وہاں تو تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے مسلمانوں کی یہ خاص نشانی ہوگی جو دوسری امتوں کے نہیں ہوگی۔ کیا؟ فرمایا کہ ان کے وضو والے اعضاء، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ جگہیں
اس طرح چمک رہی ہوں گی جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اب یہ اعضائے وضو کن کے چمکیں گے؟ نمازیوں کے، جنہوں نے وضو کیا اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھے۔ توحید، سنت اور نماز ہر نعمت کو، ہر اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو۔ فرمایا میری امت کے نمازی لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پلا رہا ہوں گا، وہ پی پی کر جا رہے ہوں گے، لیکن ان آنے والوں میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے اعضائے وضو تو چمک رہے ہوں گے لیکن ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، فرشتے پیچھے ہٹا دیں گے، درمیان میں پردہ، دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں کہوں گا فرشتوں انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث۔ وہ کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو داخل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب و سنت سے دور ہٹنے والے اور رسم و رواج کو، بدعات کو فروغ دینے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے آ کر حوض کوثر کا پانی پئیں۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کا یہ جواب سن کر پھر میں بھی کہہ دوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہاں میرے جانے کے بعد، میرے بعد جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات اور رسومات سے بچنے کی اور توحید و سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر اپنی امت کو لے کر میں ہی پہنچوں گا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ملے گی۔ فرمایا جب میں جنت کے دروازے پہ جا کر جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، دربان جنت پوچھے گا من انتا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ اس طرح سنیے کہ کوئی نبی حجے قدم نہ اٹھاوے، میرا آقا پہلے بہشتانو جاوے، اور دربان جنت اے عرضاں سناوے، مینو اللہ پاک نے سی فرمایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرمائیں گے میں محمد آمنا دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ دربان جنت کہے گا اللہ نے مجھے پابند کر دیا ہے، آدم علیہ السلام آ جائیں دروازہ نہیں کھولنا، ابراہیم خلیل آ جائیں دروازہ نہ کھولنا، موسیٰ کلیم اللہ آ جائیں دروازہ نہ کھولنا، اسماعیل ذبیح اللہ آ جائیں دروازہ نہ کھولنا، عیسیٰ روح اللہ آ جائیں دروازہ نہ کھولنا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں پھر دیر نہ لگانا، فوراً کھول دینا۔ فرمایا سب سے پہلے
میں جنت میں اپنے امت کو ساتھ لے کر داخل ہوں گا۔ اور جنت میں بھی آپ فرماتے ہیں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام وسیلہ۔ کیا نام ہے؟ وسیلہ۔ فرمایا جس نے ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھی نا، حکم کیا ہے ہم سب کے لیے، جب اذان ہو رہی ہو ساری باتیں بند کرو، اذان توجہ سے سنو، اذان ساتھ ساتھ پڑھو، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب اذان مکمل ہو جائے پھر کیا پڑھنا ہے؟ درود۔ پہلے نہیں، اذان کے بعد درود پڑھو۔ یہاں تو معاملات ہی الٹ ہو گئے ہیں نا، آپ نے بعد میں پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا اذان کے بعد جس نے درود پڑھا مجھ پر، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس دعا یہیں تک ہے، جو آپ نے پڑھی اور سکھائی وہ دعا صرف یہیں تک ہے۔ اس کے آگے لوگوں نے اپنی طرف سے پچنے لگا لیں، اضافہ کر دیا جس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہ شفاعتی، قیامت والے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی، وہ میری سفارش کا مستحق بن گیا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا وہ مقام وسیلہ جس کا ذکر اس دعا کے اندر آیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعلیٰ درجۃ فی الجنہ، وہ جنت میں سب سے اونچا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ صرف ایک آدمی کو ہی عطا کریں گے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام وسیلہ جس بندے کو اللہ عطا کریں گے وہ میں محمد ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی اطاعت فرما برداری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ ہم سب کو آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔